اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت یعقوب و یوسف، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت زکریا و یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب انبیاء کا رب ہے۔ اور حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل سمیت تمام فرشتوں کا رب ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جن کی تعلیمات نے انسان کو انسانیت سکھائی، عدل و انصاف دیا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے اور اس رب کی بات سننے آئے جو زمین و آسمان کا مالک، عرش عظیم کا بادشاہ و مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام سلطنتیں اور ساری مخلوقات ہیں، اور جس کی کبریائی کے آگے ہر تخت اور ہر تاج جھک جاتا ہے۔ آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ قصہ ہے حضرت موسیٰ اور جادوگر ہے۔ قرآن ہمیں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ سناتا ہے۔ فرعون اپنی طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا کی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر فرعون گھبرا گیا اور اپنی طاقت بچانے کے لیے اپنے شہر کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلا لیا۔ یہ جادوگر دنیاوی لالچ میں آئے تھے۔ وہ فرعون کے انعام چاہتے تھے، عزت چاہتے تھے، شہرت چاہتے تھے۔ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کو لگا جیسے یہ سانپ ہیں۔ مجمع گھبرا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا اژدہا بن کر سب جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگروں کے دل کانپ اٹھے۔ وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس پر فرعون کا جواب سورہ اعراف میں آتا ہے۔ فرعون نے کہا، تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر، اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں تاکہ نکال دو اس شہر میں سے اس کے باسیوں کو، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، اور پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات دیجیو مسلم ہی کی حیثیت سے۔ ایک اور جگہ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون نے کہا، تو کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا، اور یقیناً تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اب ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے اس وعدے دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ تو کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے، تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے اسی دنیا کی زندگی کا۔ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعلان فرعون کے لیے زبردست دھچکا تھا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب ذرا ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ذرا سوچئے،
اگر ہم وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا ہم زبان سے ایمان لانے کا اعلان کرتے یا دل میں ایمان رکھ کر دنیا کی آسانی تلاش کرتے؟ لیکن ان جادوگروں نے کہا کوئی نقصان نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ الفاظ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ ایمان کی چوٹی ہیں۔ کل تک وہ فرعون کے غلام تھے، آج وہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کی تصویر۔ اب آئیے ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم دن رات قرآن سنتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایمان کا امتحان آتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دفاتر ہوں یا کاروبار میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ رشوت حرام ہے، لیکن اگر کوئی کام نہ ہو تو ہم فوراً کہتے ہیں چلو کچھ دے دو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جادوگروں نے کہا تھا جان بھی چلی جائے ایمان نہیں چھوڑیں گے، اور ہم کہتے ہیں اگر رشوت نہ دی تو نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر آپ دیکھیں بازاروں اور مارکیٹوں میں جھوٹ بول کر چیز بیچنے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ تول میں کمی، مال کی تعریف کر کے دھوکہ دینا، یہی معاشرہ ہے جس میں حلال رزق ڈھونڈنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ جادوگروں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ہم چند روپے کے لیے ایمان کی قیمت لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں سماجی زندگی میں تو ہم ظلم دیکھتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں پڑھنا ہے پرائے معاملے میں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ فرعون کے سامنے جادوگروں نے کھل کر کہا تھا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، لیکن ہم ظالم کے سامنے خاموشی کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ ہم اگر آج دیکھیں تو نوجوان نسل حلال و حرام کی تمیز بھول رہی ہے۔ حیا کو پسماندگی سمجھا جاتا ہے اور بے حیائی کو آزادی کہا جاتا ہے۔ ہماری بیٹیاں مغربی انداز کو ترقی سمجھتی ہیں اور بیٹے فلمی ہیروز کو رول ماڈل بناتے ہیں، لیکن ایمان کے اصل ہیروز وہ جادوگر ہیں جو ایمان کے لیے جان دے گئے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کیا کریں زمانہ ایسا ہے، اگر ہم دین پر ڈٹ گئے تو لوگ ہنسیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہی سوچ ہے جو ہمیں دنیا پرست بنا دیتی ہے۔ جادوگروں نے فرعون کی طاقت کو نظر انداز کیا اور صرف اللہ کو سامنے رکھا۔ آپ دیکھیں یہ کتنا دردناک ہے کہ وہ جادوگر جو کل تک فرعون کے ملازم تھے ایمان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے، لیکن ہم ظلم دیکھتے ہیں، ناانصافی دیکھتے ہیں، حرام کمائی دیکھتے ہیں، جھوٹ دیکھتے ہیں، کرپشن دیکھتے ہیں اور پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں کچھ لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ جو قانون کے نام پر ظلم ڈھاتے ہیں، کسی بے گناہ کی آواز دبا دیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے حق چھین لیتے ہیں، وہ جو اپنی دولت، طاقت یا رتبے کے زور پر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں، چھوٹے کاروباروں کے مالکان پر ناجائز قابو پا لیتے ہیں یا محنت کشوں کے حقوق چھین لیتے ہیں، وہ جو میرٹ کو اپنے پیروں تلے روند دیتے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی سطح پر بھی ظلم ہوتے ہیں، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کسی کا حق چھین لیا جاتا ہے اور لوگ خوف یا لالچ کی وجہ سے خاموش رہ جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہم اپنے آرام، سکون یا دنیاوی مفاد کے لیے سچائی کو چھپاتے ہیں۔ ہم ظلم کو دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رزق نہ چھن جائے، کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن اسی وقت ہم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جو سب پر قادر ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ جادوگروں نے فرعون کے سامنے کھلے دل سے کہا ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے بڑے ظلم اور ناانصافیاں، دھوکہ دہی اور خوف کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف تاریخ کے طور پر نہیں سنایا بلکہ سبق کے طور پر سنایا ہے۔ جادوگر ایک لمحے میں بدل گئے، باطل کے غلام سے حق کے سپاہی بن گئے، اور ہم جو بچپن سے قرآن سنتے ہیں، مساجد کے قریب رہتے ہیں، پھر بھی ایمان کے رستے پر کمزور ہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب حق اور باطل کا فرق سامنے آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ہلا نہیں سکتی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کا وقت ہے، کیا ہم ایمان کے لیے قربانی دینے والے ہیں یا دنیا کے غلام بن کر جینے والے ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اے اللہ ہمیں وہی ایمان عطا کر جو جادوگروں کو نصیب ہوا۔ اے اللہ ہمیں وہ حوصلہ دے کہ ہم فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی حق بات کہہ سکیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے خوف اور لالچ سے بچا اور آخرت کی فکر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔